جمعے کا خطبہ ایک بہت بڑا بہترین ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا امت مسلمہ تک۔ ہر خطبے میں نصیحت اور تنبیہ شامل ہوتی ہے جو خاص طور پر تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتی ہے۔ جمعے کا خطبہ ایک مؤثر، غیر مستقیم تعلیمی ذریعے کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں ایسی کئی ساری یاد دہانیاں اور تنبیہات شامل ہوتی ہیں جو اگر پوری طرح سمجھی جائیں تو اس سے غفلت سے بیداری اور احساس ندامت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہے جب امام خطبہ دے رہا ہو، صرف اتنا کہے کہ چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، تو یقیناً اس نے فضول کام کیا ہے۔ معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے جب کوئی شخص بار بار بغیر کسی عذر، بغیر کسی ندامت کے جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے، گویا جمعے کی نماز کوئی اختیاری چیز ہے، نہ کہ شریعت کا واضح حکم۔ یہ عبادت صرف ایک ہفتہ وار معمول نہیں ہے اور عادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور احترام کی علامت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ہر ہفتے دیے جانے والے خطبہ جمعہ کو اپنی ذات کے لیے اپنے محاسبے کا اور اپنی بیداری کا ذریعہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ جمعے کے خطبے سے فائدہ اٹھائیں اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں، خاص طور پر جو اخلاقی طور پر اور آداب کی اصلاح کے بارے میں ہمیں جمعے کے خطبے کے اندر نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں۔ معزز سامعین و حضرات، آج کے خطبے کا موضوع ہے نماز جمعہ اور خطبہ جمعہ کی اہمیت۔ جمعے کا خطبہ ایک بہت بڑا بہترین ذریعہ ہے پیغام پہنچانے کا امت مسلمہ تک۔ ہر ہفتے اس سے اہم اور اس سے بڑا ذریعہ اسلام کے اندر اور کوئی نہیں ہے۔ ہر خطبے میں نصیحت اور تنبیہ شامل ہوتی ہے جو خاص طور پر تمام مسلمانوں کو مخاطب کرتی ہے، خصوصاً مسلمان مردوں کو جو عمومی طور پر خاندان اور معاشرے میں ذمہ داری کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ جمعے کا خطبہ ایک مؤثر، غیر مستقیم تعلیمی ذریعے کا کردار ادا کرتا ہے، کیونکہ اس میں ایسی کئی ساری یاد دہانیاں اور تنبیہات شامل ہوتی ہیں جو اگر پوری طرح سمجھی جائیں تو اس سے غفلت سے بیداری اور احساس ندامت پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ لہٰذا اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ اسلام کے اندر جمعے کے خطبے کا کیا مقام ہے۔ جمعے کے خطبے کے ذریعے اسلام کی تعلیمات براہ راست معاشرے تک پہنچتی ہیں۔ یہ ایک زبانی تعلیمی انداز کے ساتھ ساتھ خطبہ صرف معلومات پہنچانے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک ایسا نظام ہے جس کے اندر ایک تذکیر کا ذریعہ بھی ہے جو عقیدہ، شریعت اور اخلاقیات کے پہلوؤں کو بھی چھوتا ہے۔ لہٰذا جب خطبہ دیا جا رہا ہو تو خطبے کے عنوان اور خطبے کے مواد کو بغور مطالعہ اور اسے سمجھنا ضروری ہے، تاکہ خطبے کے اندر دی گئے پیغام اور مثالوں سے سبق حاصل کیا جا سکے۔
معزز سامعین و حضرات، جمعے کا خطبہ جیسے مکمل توجہ سے سننا واجب ہے، صرف ہفتہ وار ایک رسمی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جمعے کی عبادت کی تکمیل سے متعلق ایک بہت بڑا مطالبہ ہے۔ نماز جمعہ کے صحیح اور کامل ہونے کی شرط یہ ہے کہ خطبہ پہلے دیا جائے، جبکہ اس نماز کا مکمل اجر صرف اس وقت تک حاصل ہوتا ہے جب جماعت، مسلمان اور نمازی حضرات خطبہ پوری توجہ کے ساتھ سنیں۔ خطبے کے پیغام سے غفلت برتنا اور خطبے کے اندر جو کچھ بتایا جا رہا ہے یہ سمجھنا کہ صرف نماز جمعہ صرف ایک ہفتہ وار معمول ہے، ہفتہ وار ایک عمل ہے، آج کے مسلمانوں میں ایک بڑھتا ہوا رویہ ہے۔ عمومی طور پر مسلمانوں کے اندر یہ بات آ چکی ہے کہ جمعے کی نماز ایک ہفتہ وار معمول ہے۔ بہت سے لوگ مسجد میں صرف جسمانی موجودگی اور جسمانی حاضری کو پورا کرنے کے لیے آتے ہیں، صف میں جگہ لے کر ظاہری طور پر ایسے لگتا ہے کہ وہ سن رہے ہیں، لیکن ان کے دل و دماغ خطبہ دینے والوں کی باتوں سے مکمل توجہ نہیں دیتے۔ کچھ لوگ موبائل فون میں اپنے آپ کو خطبے کے دوران مشغول رکھتے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو باتوں میں لگا لیتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو خطبے کے دوران سو جاتے ہیں، گویا ایسے لگتا ہے کہ خطبے کا کوئی مطلب نہیں ہے، خطبے کا کوئی مقصد نہیں ہے سوائے نماز سے پہلے وقت گزارنے کے۔ معزز سامعین و حضرات، اس بات کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ جمعے کے خطبے کا کیا مقصد ہے۔ جمعے کے خطبے کے دوران موبائل فون سے کھیلنا ایک ایسی غفلت ہے جو بالکل نامناسب ہے اور اللہ کے گھر میں آداب کی خلاف ورزی ہے۔ جب خطیب خطبہ دے رہا ہو تو ہر شخص پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہے، مکمل توجہ سے سنے اور آداب اور خشوع و خضوع کے ساتھ بیٹھے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، اس میں ایک سخت وعید اور وارننگ ہے ان لوگوں کے بارے میں جو خطبے کے دوران باتیں کرتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قال لصاحبه یوم الجمعہ والامام یخطب انصت فقد لغا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے خطبے کے دوران اپنے ساتھی سے کہے جب امام خطبہ دے رہا ہو، صرف اتنا کہے کہ چپ رہو، خاموش ہو جاؤ، تو یقیناً اس نے فضول کام کیا ہے۔ رواہ بخاری و مسلم۔ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ خطبے کے دوران ایک لفظ بولنا بھی فضول عمل سمجھا جاتا ہے، جو جمعے کے اجر کو کم کرتا ہے۔ پھر اس شخص کے بارے میں کیا حال ہوگا کہ جو موبائل کے ساتھ مصروف رہے، اپنے آپ کا وقت موبائل فون میں استعمال کرے اور خطبے کے دوران موبائل کو آسانی کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے، بند کیا جا سکتا ہے۔ موبائل فون سے کھیلنے کی عادت نہ صرف عبادات میں بیٹھنے اور خطبہ سننے کی برکت کو ختم کرتی ہے، بلکہ جمعے کی نماز کے ثواب کو بھی برباد کر سکتی ہے۔ بے شک ہم نہیں چاہتے کہ یہ دنیاوی آلات
اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق میں رکاوٹ بنے۔ اس لیے اس بات کو بخوبی سمجھنا چاہیے کہ کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جو مسجد میں آتے ہیں لیکن صرف پچھلی صف میں یا مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے ہیں اور ان کا دھیان خطبے پر نہیں ہوتا، حالانکہ ان کا اصل ارادہ جمعے کی نماز میں شریک ہو کر مکمل اجر حاصل کرنا ہوتا ہے، لیکن وہ جمعے کے خطبے کی پرواہ نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر سے آتے ہیں اور صرف اقامت کا انتظار کرتے ہیں تاکہ نماز پڑھ سکیں، گویا کہ جمعے کے خطبے کا جمعے کی نماز کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ان کو جمعے کے خطبے کا ہونا یا نہ ہونا، سننا یا نہ سننا کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے بھی بدتر حالت ان لوگوں کی ہے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو بغیر شرعی عذر کے جمعے کی نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ عمل دین کے ایک اہم حکم کی کھلی خلاف ورزی ہے، جسے آج کل مسلمان مردوں نے معمولی سمجھ رکھا ہے، اور یہ صورتحال بہت زیادہ تشویشناک اور پریشان کن ہے کہ جب مسلمانوں میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو کسی دنیاوی کام، ملازمت یا دیگر مصروفیات کے بہانے جمعے کی نماز کے لیے مسجد آنے کی ذمہ داری کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور اس سے اعراض کر دیتے ہیں۔ معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے جب کوئی شخص بار بار بغیر کسی عذر، بغیر کسی ندامت کے جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے، گویا جمعے کی نماز کوئی اختیاری چیز ہے نہ کہ شریعت کا واضح حکم۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جمعے کی نماز ادا نہیں کرتے اور بلا جھجک بغیر کسی پرواہ کے شاپنگ مالز اور دکانوں اور بازاروں میں گھومتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ اس طرح کے اعمال کو بدلنا چاہیے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ جمعے کا دن جو عبادات کے لیے مقرر ہے ان فضول چیزوں کے اندر گزر جائے اور ہم اللہ کی رحمت سے دور ہو جائیں۔ یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور تنبیہ ہے جو حضرت سیدنا ابو جعدی الضمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، جو شخص 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کی فرضیت کو ہلکا سمجھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر نفاق کی مہر لگا دے گا۔ جو شخص 3 جمعے لگاتار جان بوجھ کر چھوڑ دے اور اس کی فرضیت کو ہلکا سمجھے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر منافق ہونے کی مہر لگا دیں گے۔ رواہ الترمذی۔ معزز سامعین و حضرات، اس لیے ہماری اسٹیٹ نگری سمیلن، ہمارے صوبے میں ٹوٹل 312 مساجد ہے اور 70 سراؤ جمعہ ہیں جو مخصوص ہیں اور موجود ہیں تاکہ ساری کی ساری مسلمان برادری آسانی سے جماعت کی نماز اور جمعے کی نماز ادا کر سکے۔ لہذا ہمارے پاس جمعے کی نماز کے لیے مسجد نہ آنے کا کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور تازہ ترین خبر کے مطابق اسٹیٹ گورنمنٹ آف نگری سمیلن کے مذہبی اتھارٹی نے 4 جولائی 2025 سے سرمبن کے جنوبی سمت کے سراؤ RNR ریسٹ اینڈ ریلیکس جمعہ کی نماز ادا کرنے کی عارضی اجازت دی ہے۔ یہ اجازت ملیشیا میں اپنی نوعیت کی پہلی مثال ہے، تاکہ اگر کوئی مسافر یہاں سے گزر رہا ہے تو اس کو وہاں پر جمعے کی نماز حاصل ہو سکے۔
اس طرح نگری سمیلان کے شرعی جرائم ایکٹ 1992 کی دفعہ 113 میں یہ وضاحت کی گئی ہے کہ کوئی بھی بالغ مرد جو اپنی مقامی مسجد میں بغیر شرعی عذر اور بغیر کسی معقول وجہ کے 3 جمعے لگاتار نماز جمعہ ادا نہیں کرتا، وہ ایک جرم کا مرتکب ہوگا، اور اگر یہ ثابت ہو گیا تو اسے 1000 رنگٹ سے زیادہ جرمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ 6 ماہ قید یا یہ دونوں سزائیں سنائی دی جا سکتی ہیں۔ لہذا منبر سے خطیب تمام مسلمانوں سے یہ اپیل کرتا ہے کہ وہ خطبہ اور جمعہ کی نماز پر خاص توجہ دے اور اسے اہمیت دے۔ یہ عبادت صرف ایک ہفتہ وار معمول نہیں ہے اور عادت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور احترام کی علامت ہے۔ آئیے ہم سب مل کر ہر ہفتے دیے جانے والے خطبہ جمعہ کو اپنی ذات کے لیے اپنے محاسبے کا اور اپنی بیداری کا ذریعہ بنائیں، اور کوشش کریں کہ جمعے کے خطبے سے فائدہ اٹھائیں اور اسے اپنی زندگی میں عمل میں لے کر آئیں، خاص طور پر جو اخلاقی طور پر اور آداب کی اصلاح کے بارے میں ہمیں جمعے کے خطبے کے اندر نصیحتیں سننے کو ملتی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ خطبے کے نکات کو، خطبے کی نصیحت کو اپنے گھر والے اور اہل خانہ اور بچوں کے ساتھ بھی شیئر کریں جو خطبہ سننے کے لیے موجود نہیں ہو سکتے۔ اس کے علاوہ خطبے کے آخر میں کی جانے والی دعائیں بھی اپنائی جا سکتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء۔ اے اللہ، بے شک میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں ہر برے اخلاق سے، برے اعمال، بری خواہشات اور بیماریوں سے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔